عزیزان محترم، ملک بھر کے اندر بارشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تقریباً 2 ماہ ہونے کو ہیں اور ملک کے طول و عرض کے اندر شہر اور گاؤں کے اندر ہر جگہ پر بارشیں ہی بارشیں ہیں۔ کہیں پر کم بارشیں ہیں، کہیں پر زیادہ بارشیں ہیں۔ کہیں پر فائدے ہوئے ہیں اور کہیں پر ان سے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے لوگ کافی پریشان ہیں۔ بارشیں کب آتی ہیں، کیوں آتی ہیں، رحمت کب بنتی ہیں اور زحمت کب بنتی ہیں؟ پہلے نمبر پر تو یہ بات یاد رکھیں کہ بارشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے بارشیں مانگنے کی دعا منگوائی تھی۔ تو جس چیز کو طلب کیا جائے وہ رحمت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ باہر کچھ دیہاتی آئے، آہوزاری کرنے لگے، رونے لگے، تڑپنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور دیہاتوں سے آئے ہیں، فقر ہے، فاقہ ہے، پانی نہیں ہے، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں ختم ہو رہی ہیں، انسان بھی پریشان ہیں، جانور بھی پریشان ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے ہاتھ اٹھائیے، دعا مانگیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بڑی تیز دھوپ تھی اس وقت اور کہیں سے کوئی بارش کے بادل کے آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں بارش دے دے، اے اللہ ہمیں بارش دے دے۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بس اللہ کے نبی کا یہ کہنا تھا، پتہ نہیں کہاں سے بادل آئے، کہاں سے بادل آئے اور بڑی تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہی حضرات جو بارش کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، پھر وہ بارش سے بھاگ بھاگ کر اپنے گھروں کی طرف دوڑ رہے تھے کہ بارش اتنی زیادہ تیز ہو گئی۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں پہنچنے سے پہلے گھروں کے جو پرنالے تھے وہاں سے پانی جاری شروع ہو گیا، اتنی تیز بارش شروع ہو گئی۔ تو رسول اللہ نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے بارش برسا دی۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے موسم میں بارش آئی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام باہر نکلے اور آپ نے اپنا کرتا مبارک نکالا ایسے، اور کرتا مبارک نکالا تو آپ کے جسم اطہر کے اوپر بارش کی بوندیں پڑنے لگی، بارش کا پانی پڑنے لگا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی کی ہر ادا کو پسند کیا کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہر ادا کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اس لیے وہ پوچھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا پوچھنا ادب کے باعث اور سیکھنے کی وجہ سے ہوتا تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا، یہ کیا چیز ہے، آج آپ نے اس طرح کیا ہے، آپ نے پہلے کبھی ایسے نہیں کیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلی بارش ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ہو کر آ رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے میں اس کو اپنے جسم کے ساتھ لگا رہا ہوں۔ تو اگر جگہ صاف ہو، گھر کے اندر ہو، پردہ نہ پڑتا ہو تو وہاں پر کبھی کبھی انسان کو سنت سمجھ کر نہا لینا چاہیے۔ سردیوں کی برسات میں نہیں، کہیں بیمار نہ ہو جائے، گرمیوں کی برسات کے اندر نہا لینا چاہیے اللہ کے نبی کی ایک ادا کو زندہ کرنے کے لیے۔ ہم تو کئی مرتبہ نہائے ہوں گے، لیکن شاید ہم میں سے کسی کو یہ واقعہ پتہ ہو کہ اللہ کے نبی بھی اس طرح نہائے۔
اب جب کبھی اپنے جسم کے اوپر پانی یہ بارش کا لگے تو اس کے اندر یہ نیت کر لینا کہ یا اللہ تیرے پاک محبوب چونکہ اس طرح نہائے تھے بارش کے اندر، اس لیے میں بھی اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے بارش کے اندر نہا رہا ہوں، تو انشاءاللہ ہمیں ثواب مل جائے گا۔ تو بارش کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہائے ہیں، آپ نے اپنے جسم اطہر کے اوپر پانی بہایا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، ایک جمعے بارش ہوئی، دوسرے جمعے تک مسلسل بارش چلتی رہی۔ اب جب دوسرا جمعہ شروع ہوا تو وہی صحابہ کرام جو دیہاتوں کے رہنے والے تھے، ارد گرد کے رہنے والے تھے، آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان گرنے لگے ہیں، چھتیں گرنے لگی ہیں، انسان پریشان ہے، جانور پریشان ہیں، کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں، یا رسول اللہ دعا کیجیے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ بارش کو بند کر دے۔ ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ بارش کو بند کر دے، تو بارش کو بند ہونے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد جن بستیوں کو، جن شہروں کو، جن ملکوں کو، جن وادیوں کو، جن کھیتیوں کو، جن درختوں کو پانی کی ضرورت ہے، یا اللہ اس پانی کو اس طرف لے جا، یہ رحمت رکے نہ، یہ رحمت آگے برستی جائے۔ آمنہ کے لال ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالی قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو ایسے مدینہ کے اندر سے چھٹ گئی، جیسے ہوا سے ہم دیکھتے ہیں نا چیزیں سائڈ پہ چلی جاتی ہیں، تو جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں وہ بارشیں چلی گئی۔ اس لیے فرمایا کہ جب بارشیں کثرت سے ہونے لگیں، زیادہ ہونے لگیں، تو اس وقت یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہم حوالینا ولا علینا۔ یہ بالکل آسان دعا ہے، اگر یہ الفاظ یاد نہ ہو تو بندہ یہی مانگ لے کہ یا اللہ اس بارش کو وہاں پر بھیج دے جہاں پر اس بارش کی ضرورت ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا مانگی ہے، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ جیسے یہ بادل آئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر جب بادل بہت زیادہ آ جاتے تھے، طوفانی ہوائیں چلنے لگتی تھی، تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے رنگ کو دیکھا کرتی تھی، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، یعنی پریشان ہو جاتے تھے، آپ کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے، اور پھر جب بارش شروع ہو جاتی تو پھر آپ کے چہرے کے اوپر رونق آ جاتی، آپ کی پریشانی دور ہو جاتی اور آپ آ کر بیٹھ جاتے۔ ہم فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ اس آندھی کو دیکھ کر، بادلوں کو دیکھ کر، ہواؤں کو دیکھ کر آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان بادلوں کے اندر، ان ہواؤں کے اندر وہ عذاب نہ ہو جس عذاب نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا تھا۔ قوم عاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو بند کر دیا، اور قوم عاد اتنے بڑے بڑے آدمی تھے، قوم عاد کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اتنے بڑے بڑے قد آور اور طاقتور آدمی تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ کھجور کے درخت کو نکال لیا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے قد ہوا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے قد اور اتنی بڑی بڑی طاقتیں کہ کھجور کے درخت کو ایسے نکال لیا کرتے تھے، بہت لمبے لمبے قد ہوتے تھے ان کے۔ وقت کے پیغمبر نے ان کو دعوت دی، وقت کے پیغمبر کی دعوت کو انہوں نے نہ مانا، اللہ نے ان کے اوپر بارشوں کو بند کر دیا، کافی عرصے تک بارشیں نہ ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا کہ اللہ کے حضور توبہ کر لو، میری بات مان لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہاری بات نہیں مانتے، ہم تو بتوں کی پوجا کریں گے۔ پھر
اللہ تبارک و تعالی نے ایک بادل بھیجا، وہاں سے ہوا چلی تیز، بادل بھیجا۔ جب بادل دور سے آنے لگا تو وہ لوگ ناچنے لگے، خوشیاں منانے لگے، خوش ہونے لگے، اور کہنے لگے کہ ان کو دیکھیں، حضرت ہود کو، یہ جو ہے نا ہمیں کہتے تھے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، ہمارے اوپر تو دیکھو ہمارے بتوں کی پرستش کرنے کی وجہ سے، ان کی پوجا کرنے کی وجہ سے بت خوش ہو گئے، اب ہمارے طرف بادل آ رہے ہیں، بارشیں آئیں گی اور ہماری فصلیں ہری بھری ہو جائیں گی۔ تو جناب رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جب ان کے پاس وہ بادل آیا، اس کے نیچے ایک تیز آندھی آئی، اس کے ساتھ ایک تیز آندھی آئی، تیز ہوا آئی، جس ہوا کی وجہ سے وہ لوگ جتنی مضبوط قوم تھی، اللہ نے ان کو اس ہوا کے ذریعے غرق کر دیا۔ زلزلہ آیا، ہوا آئی، اور ایک جگہ پر میں نے پڑھا ہے کہ وہاں پر جب بادل ان کے اوپر آیا، دور سے وہ سیاہ تھا، جب ان کے اوپر آیا تو وہ سرخ ہو گیا، جیسے آگ برستی ہے نا، سرخ ہو گیا، اور جو آندھی چلی نا وہاں پر، وہ بالکل گرم لو جیسے ہوتی ہے، جیسے آگ جلائی جاتی، اس طرح وہ آندھی چلی، اور جتنے بھی کافر تھے وہ سارے کے سارے وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ اور اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے تھے گویا بڑے بڑے تنے درخت، کھجوروں کے جو بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے درخت کٹے ہوئے، اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ پڑے ہوئے۔ ویسی طاقتور قومیں، الحمدللہ، ایسی طاقتور قومیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو میں اور آپ اور ہمارے اعمال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ہے؟ اس لیے یہ مسنون عمل ہے کہ جب آدمی آندھی کو دیکھے، تیز ہواؤں کو دیکھے، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی مسجد کی طرف دوڑتے تھے، حضرات صحابہ کرام بھی مسجد کی طرف دوڑتے تھے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا عمل ہوتا ہے کہ جب ہوا چلنے لگتی ہے یا جب بادل آنے لگتے ہیں تو ہم اس وقت کیا عمل کرتے ہیں۔ اماں فرماتی ہیں کہ جب بارش ہونے لگتی تو پھر اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر اطمینان آ جاتا تھا۔ بارش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ کیا یہ لوگ بارش کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں؟ بادلوں کو دیکھیں آپ، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، ان ٹکڑوں کو اللہ جوڑ دیتا ہے، ان کو جوڑ کر پھر اللہ اس کے ذریعے زمین کے اوپر پانی کو لے آتا ہے، اور پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو زندگی بخشتا ہے۔ پانی صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جتنی زندگیاں ہیں ان سب کے لیے پانی ضروری ہے، چاہے وہ زبیر روح ہے، یعنی ان کے اندر سانس ہے یا نہیں ہے، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو ضروری قرار دیا ہے۔ یہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بارش برستی ہے، اور بارش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ بارش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی فصلوں کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ بارش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو چہروں کے اوپر رونقوں کو بحال کر دیتا ہے۔ تو در حقیقت تو بارش اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں میں سے بہت بڑی رحمت ہے۔ لیکن جب بارش نقصان دے